अस्सलामुअलैकुम। क्लास 9 की उर्दू है, सबक नंबर 4, आराम सकून। मुसन्निफ़ है इसके इम्तियाज़ अली ताज। ये सबक एक ड्रामा है। ड्रामे में क्योंकि डायलॉग्स होते हैं इसलिए ड्रामे को हमेशा मुकालमे की सूरत में लिखा जाता है। इस ड्रामे के किरदार हैं डॉक्टर, मियाँ बीवी, लल्लू। लल्लू मुलाजिम को कहा गया है, फ़कीर और बच्चा। आज हम इस सबक की मुकम्मल पढ़ाई करेंगे। मंजर है घर का एक कमरा जिसमें दीवार के साथ चारपाई बिछी है। एक तरफ दो कुर्सियां धरी हैं और मेज़ पर दवाओं की शीशियां रखी हुई हैं। डॉक्टर मियाँ का मुआयना कर रहा है। डॉक्टर: जी नहीं बेगम साहिबा, तरद्दुद की कोई बात नहीं। तरद्दुद की यानी परेशानी की, फ़िक्र की कोई बात नहीं। मैंने अच्छी तरह मुआयना कर लिया है। सिर्फ थकान की वजह से हरारत हो गई है, यानी हल्का सा बुखार हो गया है। इन दिनों आपके शोहर गालबन काम बहुत ज़्यादा करते हैं। बेगम: डॉक्टर साहिब, इन दिनों क्या, इनका हमेशा से ही यही हाल है। सुबह 10 बजे दफ्तर जाकर शाम 7 बजे से पहले कभी वापस नहीं आते। डॉक्टर: जभी तो मेरे ख्याल में इन्हें दवा से ज़्यादा आराम व सुकून की ज़रूरत है। कारोबार की परेशानियां और उलझनें भुलाकर एक भी रोज़ आराम व सुकून से गुजारा तो तबीयत इंशाल्लाह बहाल हो जाएगी, यानी बेहतर हो जाएगी। बीवी: 20 मरतबा कह चुकी हूँ, इतना काम ना किया करो, ना किया करो। 20 मरतबा यानी कई मरतबा। नसीबे दुश्मना, सेहत से हाथ धो बैठोगे मगर खाक असर नहीं होता। नसीबे दुश्मना यानी अपने नसीब के, अपने सेहत के दुश्मन मत बनो। मगर खाक असर नहीं होता, बिल्कुल भी असर नहीं होता। हमेशा यही कह देते हैं, क्या किया जाए। इन दिनों काम बेतरह ज़ोरों पर है। बेतरह यानी बहुत ज़्यादा, और ज़ोरों पर है यानी बहुत कसरत से है। डॉक्टर: हर रोज़ थोड़ा थोड़ा वक्त आराम व सुकून के लिए ना निकाला जाए तो फिर बीमार पड़कर बहुत ज़्यादा वक्त निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है। बीवी: ये बात आपने इन्हें भी समझाई? मैंने कहा, सुन रहे हो डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? मियाँ: हूँ, यानी सुन रहा हूँ। डॉक्टर: जी हाँ, मैंने समझाकर अच्छी तरह ताकीद कर दी है। ताकीद करना यानी इसरार से कहना, जोर डालना कि दिन भर खामोश लेटे रहें। बीवी: तो ताकीद क्या मैं नहीं करती, मगर इन पर किसी के कहने का कुछ असर भी हो? डॉक्टर: जी नहीं, अभी इन्होंने मुझसे वादा किया है कि पूरे तौर से मेरी हदायत पर अमल करेंगे। बीवी: बड़ी मेहरबानी आपकी। डॉक्टर: तो फिर इजाज़त। बीवी: फीस मैं आपको भिजवा दूंगी। डॉक्टर: इसकी कोई बात नहीं, आ जाएगी। बीवी ऊंची आवाज़ से पुकार कर: अरे लल्लू, मैंने कहा डॉक्टर साहब का बैग बाहर कार में पहुंचा दीजिए। डॉक्टर: एक बात अर्ज कर दूं बेगम साहिबा, मरीज के कमरे में शोरगुल नहीं होना चाहिए, यानी चीखो पुकार शोर नहीं होना चाहिए। असाब पर इसका बहुत मुज़र असर पड़ता है। असाब कहते हैं दिमाग को एहसासात पहुंचाने वाली बारीक नसों को। खामोशी असाब को एक तरह की तकवियत बख्शती है। तकवियत यानी ताकत बख्शती है। बीवी: मुझे क्या मालूम नहीं डॉक्टर साहब, आप इत्मीनान रखें। इनके कमरे में परिंदा भी पर ना मारेगा, यानी कोई शोर शराबा नहीं होगा। मुलाजिम आता है। लल्लू: हजूर। डॉक्टर: उठा लो ये बैग तो आदाब। बीवी आदाब कहती है। डॉक्टर और मुलाजिम चले जाते हैं। बीवी करीब आकर: मैंने कहा सो गए क्या? मियाँ: हूँ, यूं ही चिपका पड़ा हुआ था, यानी एक जगह जमकर लेटा हुआ था। बीवी: बस बस, चिपके ही पड़े रहिए। डॉक्टर साहब बहुत सख्त ताकीद करके गए हैं कि ना आप बात करें, ना आपके कमरे में कोई बात करे। इससे भी थकान होती है। तमाम दिन पूरे आराम व सुकून से गुजारें, समझ गए ना? मियाँ: हूँ। कर्राता है यानी तकलीफ से बोलता है। बीवी: क्यों बदन टूट रहा है, यानी जिस्म में दर्द हो रहा है? मियाँ: हूँ। बीवी कहो तो दबा दूँ? मियाँ: हूँ। बीवी सोने को जी चाह रहा है तो चली जाऊँ, यानी मैं बाहर चली जाऊँ? मियाँ: अच्छी बात। बीवी: अगर पीछे किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो? अच्छा, बुलाने की घंटी पास रखे जाती हूँ। घंटी कहाँ गई? रात मैंने आपके यहाँ मेज़ पर रखी थी। अल्लाह जाने कौन मेरी चीज़ों को उलट पलट करता है। उलट पुलट करना यानी चीज़ों को ऊपर नीचे करना। कुंडी की आवाज़
کون ہے یہ نامراد؟ ارے للو دیکھو یہ کون کیواڑ توڑے ڈال رہا ہے۔ نامراد یعنی بدبخت بد نصیب۔ کیواڑ کہتے ہیں دروازے کے پٹ کو جس کو بجا کر دروازہ کھٹکایا جاتا ہے۔ للو دور سے، سکا ہے بی بی جی۔ سکا گھر میں بیرے بستے ہیں جو کمبخت اتنے زور سے کنڈی کھٹکاتا ہے۔ سکا کہتے ہیں پانی بھر کر لانے کا کام کرنے والوں کو۔ اللہ مارو کو اتنا خیال بھی تو نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے۔ اللہ مارو یعنی بدقسمت، مصیبت زدہ۔ ڈاکٹر نے تاکید کر رکھی ہے کہ شور و غل نہ ہونے پائے۔ اس سے کہو یہ کیا وقت ہے پانی لانے کا، اچھی خاصی دوپہر ہونے کو آئی ہے۔ کل سے اتنی دیر میں آیا تو نوکری سے الگ کر دوں گی یعنی نوکری سے نکال دوں گی۔ میں نامراد کو 20 مرتبہ کہلا چکی ہوں۔ نامراد یعنی بدقسمت، 20 مرتبہ یعنی کافی دفعہ، کہ صبح سویرے ہو جایا کرو یعنی ہو کر چلے جایا کرو۔ کان پر جھوں نہیں رینگتی۔ کان پر جھوں نہ رینگنا یعنی بہت لاپرواہ ہونا۔ میاں ارے بھائی اب بخشو اسے یعنی اسے معاف کر دو، چھوڑ دو اسے۔ بیوی بخشوں کیسے، ذرا طرح دو، یہ لوگ سر پر چڑھ جاتے ہیں۔ طرح دو یعنی تھوڑا سا لحاظ کر لو، تھوڑی رعایت دے دو۔ میاں ہوں کراتا ہوا۔ بیوی کیوں، زیادہ درد محسوس ہو رہا ہے؟ میاں ہوں۔ بیوی للو سے کہوں کہ آ کر دبا دے؟ میاں ہوں۔ بیوی یہ دیکھو یہاں انگیٹھی پر رکھی ہے، آپ بتائیے، آپ سے آپ آ گئی یہاں یعنی خود بخود یہاں آ گئی؟ پاؤں تھے اس کے۔ یہ سب حرکتیں اس للو کی ہیں۔ کم بخت نے قسم کھا رکھی ہے کہ کبھی کوئی چیز ٹھکانے پر نہ رہنے دے گا۔ اللہ جانے یہ نامراد میری چیزوں کو ہاتھ لگاتا کیوں ہے؟ للو ارے للو۔ میاں ارے بھائی کیوں ناحق غل مچا رہی ہو یعنی بلا وجہ شور مچا رہی ہو؟ گھنٹی رات میں نے خود میز سے اٹھا کر انگیٹھی پر رکھی تھی۔ ہوں کراتا ہوا یعنی تکلیف سے بولا۔ بیوی تم نے، آئے ہے وہ کیوں؟ میاں ننا بار بار بجائے جا رہا تھا، میرا دم اچھلنے لگا تھا یعنی مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ للو آ کر بولا مجھے بلایا بیوی جی؟ بیوی کم بخت اتنی دیر سے آوازیں دے رہی ہوں، کہاں مر گیا تھا؟ للو آپ نے ریٹھے کوٹنے کو کہا، وہ گودام میں ڈھونڈ رہا تھا۔ ریٹھے ایک جڑی بوٹی ہے، جس طرح چھالیاں ہوتی ہے نا، گول گول اس طرح ہوتے ہیں، اور گودام کہتے ہیں مال خانے کو جہاں پر ہم چیزیں ذخیرہ کرتے ہیں، سٹور کرتے ہیں۔ میاں ہوں کراتا ہوا۔ بیوی صبح سویرے کہا تھا کم بخت تجھے اب تک ریٹھے مل نہیں چکے؟ للو جی مہلت بھی ملے، ادھر گودام میں جاتا ہوں ادھر کوئی بلا لیتا ہے۔ بیوی ہاں بڑا کام کرتا ہے نا، بیچارے کو سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی۔ سر کھجانے کو فرصت نہ ہونا یعنی بہت مصروف ہونا۔ بھاگ یہاں سے، نکل جا کر ریٹھے ڈھونڈ۔ للو چلا جاتا ہے۔ بیوی تو یہ گھنٹی یہاں تمہارے سرہانے رکھ جاتی ہوں یعنی سر کے پاس رکھ جاتی ہوں۔ میاں کرا کر کیواڑ بند کرتی جانا یعنی دروازہ بند کر جانا۔ بیوی پیچھے اکیلے میں جی تو نہ گھبرائے گا تمہارا؟ میاں تنگ آ کر نہیں بابا نہیں۔ بیوی ارے ہاں یہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں، ڈاکٹر صاحب کھانے کے لیے کیا کیا چیزیں لکھ گئے ہیں، کہاں گیا ان کا لکھا ہوا کاغذ؟ اے لو یہ نیچے پڑا ہوا ہے، ابھی کہیں کوڑے میں چلا جاتا تو؟ مالٹڈ ملک، نارنگی کا رس، ساگودانے کی کھیر، یخنی، کیا تیار کر دوں اس وقت کے لیے؟ میاں جو جی چاہے۔ بیوی اس میں میرے جی چاہنے کا کیا سوال، کھانا آپ کو ہے یا مجھے؟ میاں ساگودانہ بنا دینا تھوڑا سا۔ بیوی بس اس سے کیا بنے گا، یخنی پی لیتے تھوڑی سی، چوزے کی یخنی بنوائے دیتی ہوں، مقوی چیز ہے یعنی طاقتور چیز ہے۔ میاں بنوا دو۔ بیوی 2 قدم چلتی ہے، مگر میں نے کہا دیر لگ جائے گی یخنی کی تیاری میں، چوزہ بازار سے منگوانا ہوگا، اس للو کو تو جانتے ہو، بازار جاتا ہے تو وہیں کا ہو رہتا ہے۔ میاں ہوں۔ بیوی تو پھر یوں کرتی ہوں، اتنی دیر میں بچہ پٹ پٹ گاڑی چلانے لگتا ہے۔ میاں ارے بھائی اب یہ کیا کھٹ پٹ شروع ہو گئی؟ بیوی ننا ہے آپ کا، عید کے روز میلے میں سے یہ کھلونا گاڑی لے آیا تھا، نہ اس کمبخت کا دل اس سے بھرتا ہے نہ وہ کمبخت ٹوٹتی ہے۔
ارے میں نے کہا ننھے نہیں مانے گا نامراد، چھوڑ اس اپنی پٹ پٹ کو، جب دیکھو لیے لیے پھر رہا ہے۔ صاحبزادے کا دل کسی طرح پر ہونے میں نہیں آتا، یعنی دل نہیں پڑتا اس کا۔ چولہے میں جھونک دوں گی، یعنی مکمل برباد کر دینا اس کمبخت کو۔ اتنا خیال بھی نہیں آتا کہ ابا بیمار پڑے ہیں، شور و غل سے ان کی طبیعت گھبراتی ہے۔ میاں ہوں کر رہتا ہے، بیوی کم نہیں ہوا درد؟ میاں اہوں، بیوی دبا لیتے تو گھٹ جاتا، یعنی کم ہو جاتا۔ میاں اہوں، بیوی تو میں کیا کہہ رہی تھی، کھانے کا پوچھ رہی تھی۔ پھر ننھے کی پٹ پٹ کی آواز، پھر وہی نہیں مانے گا نامراد، ٹھہر جا تو، غصے میں جاتی ہے۔ میاں کر رہتا ہے، دور سے بیوی کی آواز آ رہی ہے، چھوڑ اپنی یہ پٹ پٹ، بچہ رونے لگتا ہے۔ چپ نامراد، اتنا خیال نہیں ابا بیمار پڑے ہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے شور و غل نہ ہو، انہیں تکلیف ہوگی۔ چپ، خبردار جو آواز نکلی گلا گھونٹ ڈالوں گی۔ بچہ رونا بند کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ کمبخت کا جو کھیل ہے ایسا ہی بے ڈھنگا ہے، یعنی عجیب و غریب ہے۔ چل ادھر، نہیں چپ ہوگا تو، چیختی ہوئی لے جاتی ہے۔ میاں اس ہنگامے میں زج ہو کر کراہے جا رہا ہے۔ بیوی کی آواز غائب ہوتے ہی کمرے میں جھاڑو پھرنے کی آواز آنے لگتی ہے۔ میاں چونک کر، ہوں، ارے بھائی یہ گرد کہاں سے آنے لگی، لا حول ولا قوت، ارے کیا ہو رہا ہے؟ ملازم، جھاڑو دے رہا ہوں میاں۔ میاں کمبخت دفع ہو یہاں سے۔ ملازم، جھاڑو نہ دی تو خفا ہوں گی بی بی جی۔ میاں، بی بی جی کا بچہ، نکل یہاں سے، کہتے ان سے۔ ملازم جاتا ہے، کیواڑ بند کر کے جا۔ میاں کراہ کر چپ ہو جاتا ہے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے اور بجتی رہتی ہے۔ ارے بھائی کہاں گئیں؟ ارے کوئی ٹیلی فون تو سننے آؤ، لا حول ولا قوت۔ خود اٹھتا ہے، ہیلو، میں اشفاق بول رہا ہوں۔ بیگم اشفاق کسی کام میں مصروف ہیں، اس وقت کمرے میں نہیں ہیں جی۔ یہاں کوئی ایسا نہیں جو انہیں بلا لائے، میں علیل ہوں، یعنی بیمار ہوں۔ کیا فرمایا آپ نے؟ آواز دینے کے لیے ضروری نہیں کہ گلا بھی خراب ہو، آپ پھر کسی وقت فون کر لیجیے گا۔ میں نے عرض کیا نا، چونکہ میں بیمار ہوں کمرے سے باہر نہیں جا سکتا۔ زور سے فون بند کرتا ہے، بد تہذیب، گستاخ کہیں کی۔ بیوی، مجھے بلایا تھا؟ ہے تم اٹھے کیوں؟ میاں، اتنی آوازیں دی کوئی سنے بھی۔ بیوی، توبہ توبہ، لیٹو لیٹو، میں ذرا گودام میں چلی گئی تھی، للو کو ریٹھے نکال کر دے رہی تھی۔ بلایا کیوں تھا؟ ہمسائے کے ہاں گانا شروع ہو جاتا ہے۔ میاں، فون تھا تمہارا۔ بیوی، کس نے کیا تھا؟ میاں، ہوگا کوئی، اب مجھے کیا پتا۔ بیوی، جب اٹھ ہی کھڑے ہوئے تھے تو نام پوچھ لینا کوئی گناہ تھا؟ میاں، میں نے کہہ دیا تھا پھر کر لیں فون۔ بیوی، مفت کی الجھن میں ڈال دیا، یعنی بے چینی میں ڈال دیا، اللہ جانے کون تھی اور کیا چاہتی تھی۔ میاں، ارے بھائی کوئی ایسا ضروری کام نہیں تھا، ورنہ مجھے پیغام نہ دے دیتی۔ تم خدا کے لیے ان ہمسائے کے صاحبزادے کا ہارمونیم اور گانا بند کراؤ، میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ بیوی، اب اسے کیوں کر روک دوں میں؟ میاں، بابا ایک دفعہ لکھ کر بھیج دو، میں بیمار ہوں، ڈاکٹر نے کہا ہے میرے لیے آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ ایک روز ان صاحبزادے نے نغمہ سرائی نہ فرمائی تو دنیا کسی بہت بڑی نعمت سے محروم نہ ہو جائے گی۔ بیوی، کہے تو دیتی ہوں مگر کہیں چڑھ نہ جائیں۔ میاں، مناسب الفاظ میں لکھو نا۔ بے سرے گانے کا شور جاری ہے، میاں کرا رہا ہے، یخلت بچے کے رونے کی آواز، یعنی ساتھ ہی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے۔ بیوی، ارے کیا ہو گیا ننھے؟ بچہ زور سے گر پڑا، خون نکل آیا۔ بیوی زور سے، خط لکھ رہی ہوں، ابھی آئی، چپ ہو جا۔ میاں کراتے ہوئے، یک نہ شد دو شد، یعنی ایک مصیبت کے ساتھ ہی دوسری مصیبت کا آ جانا۔ بیوی، توبہ آپ تو بخلا دیتے ہیں، دیکھ رہے ہیں خط لکھ رہی ہوں، بچے کو چپ کیوں کر کرا سکتی ہوں، یعنی کیسے کرا سکتی ہوں؟ نامراد چپ ہو جا، خون نکل آیا تو قیامت آ گئی، ابھی آ رہی ہوں، دو سطریں تو لکھ لوں، یعنی دو لائنیں تو لکھ لوں۔ میاں کراتا ہے، بے سرے گانے اور بچے کے رونے کی آواز جاری ہے۔ میاں، ختم نہیں ہوا خط،
جانے کیا دفتر لکھنے بیٹھ گئی ہو، یعنی کیا تفصیل لکھنے بیٹھ گئی ہو۔ بیوی: ابھی ہوا جاتا ہے ختم۔ اس غل میں ایک فقیر کی آواز بھی شامل ہو جاتی ہے۔ فقیر: بال بچے کی خیر، یعنی بیوی بچوں کی سلامتی ہو، خیر ہو۔ راہ مولا، یعنی اللہ تعالیٰ کے واسطے کچھ مل جائے فقیر کو۔ میاں کر کر: بس انہی کی کسر رہ گئی تھی، یعنی انہی کی کمی رہ گئی تھی۔ بیوی: تو اب میں تو اسے بلا کر نہیں آئی۔ میاں: ارے تو خدا کے لیے اسے رخصت تو کر آؤ۔ بیوی: او للو، ارے للو۔ للو ہاون دستے میں ریٹھے کوٹنے شروع کر دیتا ہے۔ ہاون دستہ جس میں ہم مسالے یا دوائیاں وغیرہ پیستے ہیں، ٹھیک ہے، کوٹنے والا برتن۔ بے سرے گانے میں بچے کے رونے اور فقیر کی صدا اور ہاون دستے کی دھمک اور شامل ہو جاتی ہے۔ میاں: ہائے توبہ توبہ ہے۔ بیوی: ارے نامراد، ریٹھے پھر کوٹ لینا، پہلے اس فقیر کو رخصت تو کر دے۔ للو ریٹھے کوٹنے میں بیوی کی آواز نہیں سنتا۔ میاں جلدی جلدی کراتا ہوا گھبرا کر اٹھ بیٹھتا ہے: میری ٹوپی اور شیروانی دینا۔ بیوی: ٹوپی اور شیروانی۔ میاں: ہاں میں دفتر جا رہا ہوں، ابھی دفتر جا رہا ہوں۔ بیوی: ہے کیوں؟ میاں: آرام و سکون کے لیے۔